اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، درود و بسلام ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو صبر اور ایمان کے راستے پر کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ راستہ آسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہی راستہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب لے جاتا ہے۔ ایمان صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہوتا کہ ہم ایک مسلمان ہیں، بلکہ مسلمان وہ بھی تھے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ان پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو دن میں مسلمان اور شام کو بے ایمان، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ مسلمان کا دوسرا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان تو اسے کہتے ہیں جو چوری سے بچے، زنا سے بچے، گناہ سے بچے اور بری باتوں سے بچے، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر اور اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں پر ایمان رکھے۔ ایمان تو اسے کہتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کمزور ہو جائے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزی سے پریشان ہو جائے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہو، جیسے اس کے گھر میں کمانے والا کا انتقال ہو جائے اور پھر وہ صبر کرے، اسے کہتے ہیں صبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا ایک دھوکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو آرام کی جگہ نہیں بلکہ یہ دنیا اللہ نے امتحان کی جگہ بنائی ہے، بلکہ اللہ کسی کو غریبی یا کمزوری سے آزماتا ہے، کسی کو امیری سے اور کسی کو بیماری سے، کسی کو دھوکہ سے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر مشکل کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، ایمان اور صبر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کا صبر بھی مضبوط ہوتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچئے بھائیوں اور بہنوں، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کس بات کا ڈر؟ جیسے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے۔ ان پر پتھر پھینکے گئے، گالیاں دی گئیں، یہاں تک کہ انہیں شہر سے بھی نکالا گیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان کو بد دعا نہیں دی، بلکہ دعا ہی دی۔ یہی تھا ان کا صبر اور ایمان۔ کیا تم کو معلوم ہے آج کا دور بہت مشکل کا دور ہے؟ جیسے کہ لوگ غصہ بہت جلدی کرتے ہیں اور چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ دیتے ہیں، اور ہر پریشانی کا حل غلط راستوں سے ہی ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن ایک سچا مومن وہی ہے جو غصے میں بھی صبر کرے، نقصان میں بھی حرام سے بچے، اور اکیلے میں بھی اپنے رب کو نہ بھولے۔ ایسے لوگوں کو صبر کا پھل دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جو انسان صبر کرتا ہے اور اس کا دل بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ اسی کی مدد ایسے راستوں سے کرتا ہے جن کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو، نا امیدی مت ہونا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اگر آج حالات خراب ہیں تو یقین رکھیے اس ذات پر کہ کل بہتر بھی ہوں گے۔ بس صبر اور دعا کا دامن مت چھوڑو۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں، ایمان کا راستہ سیدھا ہے لیکن آسان نہیں۔ صبر کا راستہ مشکل ہے لیکن اس کا انجام بہت خوبصورت ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو توفیق